مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ہم نے قیامت الدین نبی علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے، اپنے بابوں کو منہ نہیں دکھانا۔ ہماری طرف سے جائیں نا، جدھر جو کچھ کر کے گئے ہیں، کیا انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا، ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ ہم تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرات گرامی، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے؟ کیا چاند کے پر تھوک دینے سے چاند کھدلا ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، تیری تھوک جو ہے وہ تیرے منہ کے اوپر آ کے گرے گی۔ جناب کدی کسی جناب اس نال کدی کوئی بہ کے، جناب کوئی انجینئر بہ کے، جناب کوئی پلمبر بہ کے، جناب کوئی جناب کرنڈی مین بہ کے، جناب کوئی مستری بہ کے۔ سنت میں سے اپنے کارندے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں۔ انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ یا سول انجینئر، تھلی سیدھی، گلی سیدھی، سڑک سیدھی، چھت پہ کتنی بوریاں سیمنٹ، کتنے سینکڑا ریت، کتنا بجلی۔ اس سے پہلے یہ اعزاز مرزا غلام احمد قادیانی کو حاصل ہوا کہ پوری امت اس کے خلاف اکٹھی تھی، اس کے بعد تو لعین اور بدبخت ایسا کہ پوری امت تیرے خلاف۔ سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیلمی حرام دا، مرزا جیلمی، مرزا جیلمی، مرزا جیلمی۔ مجھے اس انجینئر پہ خدا کی قسم غصہ نہیں آتا، مجھے ان مستنڈوں پہ غصہ آتا ہے جو اس کے سامنے بیٹھ کر جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں دنیا میں بڑے بڑے علماء فقہا دنیا سے ختم ہو گئے، تمہیں کل کے لونڈے کو ایک بچے کو تم نے بٹھا کے اپنا پیر و مرشد بنا لیا ہے۔ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوپڑی کا پتر لگتا ہے مینو، یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار۔ یقین کرے یہ کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی۔ ہم اس کی زبان کو لگام دیں گے، اور اگر اداروں نے لگام نہیں دی تو انشاءاللہ ہم اس کو لگام دیں گے۔ آج ادارے دیکھ رہے ہیں، آپ تمام صحافی لوگ گوائیں، مرزے نے یوں کہہ دیا، مرزے نے فلانا کہہ دیا، جیلمی کتے نے۔ تو جے کدے تساں ایتھے بندے پڑھ کے سنو تو تسی جواب دے نہ سکو۔ مسئلہ مرزا جیلمی کا نہیں ہے، مسئلہ کسی اور تبلیغ کا نہیں ہے، مسئلہ تیرا اپنا ہے۔ تیرے اپنے دماغ کے اندر ایسی غلاظت کیوں آئی ہے؟ تو جا کے انہاں کو سنیا جنہاں دے دل وچ حضور دا پیار ہی نہیں ہے۔ بھائی یاد رکھنا، یہ دور بڑا ڈاڈا ہے، جتنا حساس رہو گے بچ جاؤ گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو، اس کی گرفتاری بھی ہو، اور اس کو سزائے موت بھی ہو۔ یہ شخص واجب القتل ہے۔ یاد رکھو، علی مرزا کے پیچھے جتنے گئے ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا، دیوبندی نہیں تھا۔ ہاں سمجھ جاؤ کون تھا، مجھے بولتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے، اس واسطے نہیں بولتا میں نام۔ اور یہ جو شتونگڑا ہے جیلمی، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے میں اپنے شاگردوں کو دعوت دے رہا ہوں، پاکستان کی سرزمین کو تیرے اوپر تنگ کیا جائے گا، تیرے ہاتھوں میں کڑی کو لگوایا جائے گا، تیرے پیروں میں بیڑیوں کو لگوایا جائے گا، تجھے عمر قید کی سزا دلوائی جائے گی۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ خود اہل حدیث علماء جو ہے نا، سنجیدہ علماء، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے۔ اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں۔ لیکن چبل بٹا چبل، زیرو بٹا زیرو، جاہل بٹا جاہل، جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ میں نے کچھ پڑھا ہوتا تو کچھ بات بتاتا۔ وہاں کے طلباء تو مجھے کہے ریکویسٹ کرنے لگے، مولوی صاحب آپ کچھ تو کیجئے، یہ ایسا لا کے رکھتا ہے، کتنے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے، آپ اس پر کوئی نہ کوئی کلپ نکالیے، اس کے اوپر جو مدلل جواب ہو علی مرزا پر۔ امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا، حکومت اس کو قتل کرے، حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے۔ اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، پکے غدار ہو۔ اسی لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے۔ ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شاہی کوئی نہیں۔ حدیثیں نہ سناؤ میں، تنوسی فتاوا شامی سنائیے دور مختار کے حاشیہ رد المختار، جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اے تیرے بابے نے کٹر ٹھیٹ انفی بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے، کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 1252 ہجری میں یہ مرا ہے ابن عابدین شامی، کسی کی جرت نہیں کہ اختلاف کر جائے، یہ ان کو لکھ کے بھیجے نا۔ ہاں اس کو پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، حدیث کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ حدیث ان کے خلاف، قرآن کے خلاف، کیونکہ یہ تو ہوئے کٹر ٹھیٹ حنفی، عزتیں ویل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور توہین انہی کی کرتے۔ تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو یہ میکم نما چہرے ہیں نا، عجیب و غریب قسم کی گونے پہن کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں، گرم تولیے ان کے منہ کے اوپر پھیریں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتہ چلیں کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے۔
ظاہر ہے وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں اور کیڑا 1500 سال تو تھوڑے بزرگوں کا دین ہے. نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت، نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت. کیڑا 1500 سال؟ 1100 سال کیا کرو. 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے. 1500 سال نہیں سرکار، 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا چ. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا. اور 1904 کے اندر اعلیٰ حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا. کہانی بند کرو. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ سب کو چھیڑتا ہے. میں نے کسی کو نہیں چھیڑا میرے بھائی. میری پرانی ساری ویڈیوز دیکھیں. مسئلہ نمبر، میں نے ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کرائی تھی 200. حاضر و ناظر، علم غیب، آیات النبی. کبھی نہیں لکھا تھا ریپلائی ٹو فلاں، ریپلائی ٹو فلاں. کوئی میری ویڈیو دکھائے کئی سالوں تک. تم لوگ بھی ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں نا. انہوں نے سٹارٹ ہی 2015 میں مجھ سے کیا، ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. فرق دیکھا ہے؟ اہل حدیثوں کو کہو کہ تم امیر شام کا دفاع کرنا چاہتے ہو تو لکھو امیر شام کے فضائل. 100-150 بندہ ویک ہی لے گا. لیکن یہ کیا لکھتے ہیں؟ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا آن امیر شام. تو وہ جب آپ یہ کام کریں گے تو میں نے نہیں جواب دینا آگے سے. میرا رائٹ ہے نا. میری آپ جتنی ویڈیو قرآن کلاسز تھی، کبھی کسی قرآن کلاس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کلاس نمبر 1 ریپلائی ٹو مفتی منیب الرحمان. مسئلہ نمبر 1 امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس کے ساتھ نہیں لکھا ہوا ریپلائی ٹو مولانا احمد رضا بریلوی. نہیں، سارے مسئلہ نمبر دیکھیں وہ ٹاپکس کے اوپر تھے. یہ جب 2015 میں انہوں نے میرے خلاف بائی نیم ویڈیوز بنائی، میری تصویر کے اوپر کانٹے لگائے، تو سرکار یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر لوگ بات کریں، سچائی کہنے پر آپ کو مجرم ٹھہرائیں اور میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا. ایسے تو نہیں ہوگا. تو پھر میں نے ریپلائی ٹو شروع کیا. اور پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس سلسلے میں پھر جو بھی دین کا کسٹوڈین بن کے سامنے آیا اور اس نے دین کا مذاق اڑایا تو پھر میں نے اسے ریپلائی کیا. اور لوگ کہہ رہے ہیں شروع میں انجینئر صاحب نے بھی اس طریقے سے ویوز لیے. سرکار میں نے کبھی بھی اس طریقے سے ویوز نہیں لیے. ہماری ہمیشہ ویڈیوز شروع سے جو آ رہی ہیں، آپ میری ابھی ویڈیو اپلوڈ ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. کسی بزرگ کا نام نہیں لکھا ہوا، کسی کی تصویر نہیں لگی ہوئی ہے. جا کے دیکھیں اس کی ویورشپ. اس سال ثواب کے اوپر مسئلہ 74 ہے، 2 ملین کراس ہوا ہے، اس کے اوپر کسی کی تصویر نہیں لکھا ہوا ہے. اس سال ثواب کے طریقے یہ تو ریپلائی ٹو میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے شروع کیا ہے. جب آپ کے لوگوں نے میری تصویروں پہ کانٹے لگا کے مجھے ریپلائی کیا ہے تو میں تو اپنا رائٹ رکھتا ہوں. پھر میں نے ان کی تصویریں لگائی ہیں. رفع الیدین پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. بتائیں میں نے کس مولوی کی اس میں تصویر لگائی ہوئی ہے؟ رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اتنی سمپل اردو لکھی ہوئی ہوتی تھی، نہ کسی مولوی کی فوٹو ہوتی تھی، نہ نیچے رومن میں کسی کو ریپلائی ہوتا تھا. اس ویڈیو کی وجہ سے جب آپ کے مولویوں کو پسو پڑ گئے کہ ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، پھر آپ لوگوں نے مجھے ریپلائی کرنا شروع کیا. تو سرکار پھر میں تو آپ کو پتا ہے، ہاں نا تو پتہ ہی تھوڑا واسطہ کس بندے نال پہ ہے. تو میں نے پھر اس ریپلائی کے اوپر ریپلائی کیا ہے. مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کسی کی تصویر لگا کے ویوز لیے ہیں. میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مولویوں نے میری تصویر کے اوپر ویوز لیے ہیں. اب اگر میں لگا رہا ہوں یا میں ان کو ریپلائی کر رہا ہوں تو ان کی باتوں پہ ہیں اور میرا ٹریک ریکارڈ ہے. سرکار یوٹیوب تو نہیں جھوٹ بولتی نا. جائیں 12 سال پرانی میری ویڈیوز دیکھیں، مجھے کبھی کسی مولوی کی تصویر دکھائیں، کسی ایک مسئلہ نمبر کے اوپر دکھائیں. آپ لوگوں نے فتوے لگائے، آپ کے مولویوں نے. پھر میں نے ریپلائی کرنا شروع کیا کہ یار اب یہ ایک بندہ بولا ہے. اب مجھے ایک بندہ سعودی عرب میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور، اور خود سعودیہ کی تنخواہ لے رہا ہے، اور وہ پائلٹ ہے ایک فرقے کا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے باپ کی عمر کے بندے کو گالیاں نکال رہا ہے، مولانا اسحاق صاحب کو، ٹھیک ہے، اور کیسی غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے، وہ نطفے اور فلاں فلاں. وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑا پلیت ہے. تو میں خاموش بیٹھا رہوں گا؟ تو منجی ٹھکوائی ہے نا اس نے اپنے فرقے کی، تو ٹھوک دی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ لوگ بولے ہیں کراچی کے مفتی صاحب جن سے اب صلح ہو چکی ہے. اس بندے نے 2017 میں پہلی دفعہ جب یوٹیوب پہ ایسا دیکھا یار سب سے زیادہ ویورشپ کس کی، انجینئر صاحب کے، اس نے ایک ویڈیو چڑھا دی انجینئرنگ فرقہ. یاد ہے آپ کو؟ 2016-17 کی بات ہے. میں تو جانتا بھی نہیں تھا یہ بندہ کون ہے. جب وہ ہوا تو وہ اس کی ویڈیو لاکھوں میں پہنچ گئی. اب میں نے کہا یار دیکھو، اندازہ کرو، جو بندہ فرقہ واریت کے خلاف بول رہا ہے اسے کہہ رہا ہے اس نے انجینئرنگ فرقہ بنایا. یار یہ کون گالی برداشت کرتا ہے؟ پھر دیوبند کی منجی ٹھکوا لی اس نے. پھر میں نے المحند، اسام الارمین، یہ ساری چیزیں
مجھے بتائیں پہلے میں کب ان کتابوں کے نام لیتا تھا؟ آپ 2017 سے پہلے کے انجینئر علی مرزا کو دیکھیں اور بعد کے دیکھیں، سچویشن کا فرق ہے. مینلی 2015 سے جب میرے خلاف کلپ آنا شروع ہوئے مولویوں کے اور میری تصویر کے اوپر کاٹے مار کے اور پتہ نہیں انہوں نے گستاخ اور یہ لکھا. دیکھیں نا یار، آپ علمی اختلاف لکھیں. ہمارا ابھی بھی دیکھیں ویڈیوز چڑھ رہی ہیں، حافظہ اللہ لکھا ہوتا ہے ساتھ. یہ مفتی سعید نے کتنی گستاخی کی حدیث کی، لیکن میں نے کیا لکھا ہے؟ ریپلائی ٹو دیوبندی مفتی سعید حافظہ اللہ. یہ لوگ لعنت اللہ سے نیچے بات نہیں کرتے. اتنا کس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے؟ اب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو حضرت بلال حبشی کی طرح جا کے کوئلوں پر اور ریگستان کے تپتے صحرا پر لیٹ جاؤں. سرکار لیٹے رہے ہیں اتنا عرصہ. اب ہم اس وقت بدر میں کھڑے ہیں، احد میں کھڑے ہیں، بلکہ قادسیہ اور یرموک میں پہنچے ہوئے ہیں. اب تو آپ کے ہاتھی بھی ہم نے گرانے ہیں، بلکہ گرا دیے. اب آپ ہم سے وہ والی زندگی تو نہ ایکسپیکٹ کریں نا، کیونکہ معاملہ تو آپ نے خود خراب کیا ہے. بھائی کس نے کیسے روم کو کہا تھا کہ 1.5 لاکھ کا پورا لشکر لے کے تو عرب کے بارڈر پہ آ جائے؟ نبی اسلام کو تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے ہمیں بدماشی کی، اچھا یار یہ تو پورے عرب میں ایک بادشاہ آ گیا ہے اور اس نے پورے عرب پہ تو یہ لگتا ہے باہر بھی نکلے گا. وہ اس لیے سوچتے تھے کہ خود انہوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو انقلاب باہر ایکسپورٹ ہوگا تو ادھر ہی دبا لو. تو وہ عرب کے بارڈر پہ آ کے 1.5 لاکھ کی فوج لے کے بیٹھ گیا کہ ابھی کلا کما کر دیتے ہیں ان کا. اور وہاں سے جناب وہ نبی علیہ السلام کے قاصد کو بھی قتل کر دیا جب حضور نے قاصد بھیجا اپنا. اور اس زمانے میں قاصد کا قتل تو اعلان جنگ ہوتا تھا. حضور 30,000 صحابہ کو لے کے نکلے، وہ وہاں سے بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا. پہلے وہ بدماش بنا ہوا تھا. جب نبی علیہ السلام نے ریپلائی ٹو کیا نا، ریپلائی ٹو کیسے روم، اور دم دبا کے بھاگا. تو سرکار اب آپ یہ کہیں گے جی اس سے پہلے کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام تو خاطی لکھ رہے تھے، صرف فوج لے کے کیوں پہنچ گئے؟ ظاہر ہے جی انہوں نے غلط حرکت کی ہے تو یہ تو ہونا ہے نا. پہلے تو ہم مسئلہ نمبر ہی ریکارڈ کرا رہے تھے، دعوت ہی دے رہے تھے. جب آپ کاٹے پھیریں گے اور آپ ونریبل کریں گے، ہمیں گستاخ کہیں گے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ریپلائی ٹو نہیں کروں گا؟ تو یہ بالکل جھوٹ بولنا بند کریں. مجھے پوری اپنی تاریخ پتا ہے کہ کس طریقے سے کیسے کیسے چلیں گے. یہ سب سطحی باتیں چھوڑیں اور یہ یاد رکھیے ہمارے بھی بعض اسٹوڈنٹ لوگوں کے نظریات کے مطابق ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، مجھ سے آ کے پوچھے تو میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ یہاں پہ ڈنڈی مارا ہے، یہ یوں نہیں ہے، یوں ہوا تھا، پھر یوں ہوا تھا. ابھی میری ویڈیو انہوں نے کاٹی ہوئی ہے کہ جی یہ کہہ رہا ہے کہ امام کعبہ بھی قرات میں غلطیاں کرتا ہے اور کئی جگہ میرا سلپ آف ٹنگ ہے وہ اس میں لگایا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ خود غلطیاں کر رہا ہے اور امام کعبہ کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور بھائی میرے تم نے وہ سلپ آف ٹنگ کاٹے تھے تو میں نے اس میں ریبٹل کیا تھا کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، امام کعبہ سے بھی ہوتی ہے. اب یہ بات اور ہے اور وہ بات اور ہے. تو اس طریقے سے جو مرضی آپ کر لیں. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار. یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے. نہیں سوچے مت، سبسکرائب کیجئے.